اور 15 شعبان کے روزے کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے، کیا یہ سنت ہے؟ تو اس کے بارے میں صرف ایک روایت ملتی ہے، اور وہ بھی انتہائی درجے کی ضعیف روایت ہے۔ تو اس لیے احتیاط اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو ایک روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور ضعیف اگرچہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت لی جاتی ہے، لیکن وہ روایت انتہائی درجے کی ضعیف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ پھر وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا دے۔ تو اس لیے حدیث کے معاملے میں احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ جو 15 شعبان کا روزہ ہے، اس کے بارے میں ایک روایت ہے اور وہ بھی ضعیف ہے، تو اس لیے فقہا نے اس کو مستحب لکھا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے مہینے کے روزے نہ رکھتے تھے، اور شعبان کے اندر جتنی کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اگر کوئی روزے رکھے تو پھر یہ ہے کہ اگر اس کو 15 شعبان کو صرف تخصیص کر کے رکھے تو وہ پھر سنت اس کو نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو مستحب کا درجہ دیں گے کہ وہ مستحب روزہ ہے، کیونکہ ایک روایت ہے اور وہ بھی انتہائی درجے کی ضعیف ہے۔ باقی پورے شعبان کے اندر روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ایک روایت ہے ترمذی کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں۔ شارح مانی الاثار کے اندر علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ نہیں شفقت کی نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو، کہ اگر اس کے بعد کمزوری ہو گئی یا ضعف ہو گیا تو رمضان کے روزے رکھنے میں پھر مشکل پیش آئے گی۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں۔ اگر کس کو کمزوری ہو، اگر ضعف ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر اس کو چاہیے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے، وہ پھر رمضان کی تیاری کرے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے کہ رمضان کے آگے پورا مہینہ کے روزے رکھنے ہیں، تو اس کے لیے پھر اپنے آپ کو تیار کرے۔ اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو وہ بھی اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کمزوری کا خطرہ ہو تو اس صورت کے اندر رمضان سے پہلے 15 شعبان کے بعد روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے روزہ رکھنے۔